بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم خبریں ہیں اور کچھ ہماری انٹرنل پولیٹکس کے بارے میں اور کچھ ایکسٹرنل ہیں، لیکن سب کا تعلق پاکستان سے ہے اور صورتحال کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی سنجیدہ بھی ہے، سیریس بھی ہے اور تھوڑی سی کریٹیکل بھی ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور اگین میں یہ کہوں گا کہ ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کا یہ امتحان ہے اور معاملات ابھی تک رکے نہیں ہیں، معاملات بدستور آگے بڑھ رہے ہیں. پریشر موجود ہے پاکستان پہ اور خاص طور پہ ایکسٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے. کچھ ڈیمانڈز پاکستان سے کی جا رہی ہیں اور بڑے زور سے کی جا رہی ہیں اور اس کے بدلے میں انسینٹو بھی آفر کیے جا رہے ہیں، لیکن انسینٹو سے زیادہ جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے. انسینٹو کم ہے، نقصان کم ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی پاکستان کی اس وقت کی قیادت نے، خواہ وہ سیاسی تھی یا فوجی، جب بھی ایسے انسینٹوز کو اور ایسے شارٹ ٹرم جو پریشر آئے ان کو فیس نہیں کیا اور ان کو پارلیمان میں نہیں لے کے گئے اور اس میں اجتماعی مشاورت سے کو ایوائڈ کیا، کلیکٹیو وزڈم کو اپلائی نہیں کیا، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے. اور پاکستان اب جو کہ پالیسی ایک طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کسی دوسری سرزمین پہ نمبر 1 اپنی فوج نہیں بھیجے گا، نمبر 2 اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں استعمال ہونے دے گا. یہ جو پالیسی ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے بھی ہے اور یہ اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے بھی ہے. تو لیکن جس پالیسی پہ پاکستان اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور پاکستان پہ پریشر بھی رہا کہ جی آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یہ کر رہے ہیں، آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، خواہ وہ انڈیا کی حوالے سے تھا، خواہ وہ ایران کی طرف سے یا وہ افغانستان کی طرف سے، یہ بہت زیادہ. جب پاکستان نے انٹرنلی ایک پالیسی بنا لی ہے، ایک فیصلہ کر لیا اور اس پہ کافی عرصے سے کاربند ہے، اور اب کیا کہا جا رہا ہے، اب اسٹیٹ ایکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ذرا فیسیلیٹیٹ کریں، ہمیں ذرا ہماری مدد کریں اور ہمیں کچھ کرنے دیں. بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ ہے افغانستان سے متعلق یہ چیپٹر ابھی تک کلوز نہیں ہوا، یہ چیپٹر دوبارہ کھلا ہے اور اب پھر ایک بار پاکستان پہ مزید پریشر آیا ہے اور امریکن اتھارٹیز جو ہیں خاص طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے اب اس پہ دوبارہ بڑھی ہیں. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں دے دوں. لوکل نمبر 1 تو یہ جی لوکل تو نہیں کہنی چاہیے کہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان پہ انٹرنلی تو ان پہ ہے ہی، اپوزیشن ان کو نہیں مانتی، لیکن انہوں نے ایک بلین ٹری منصوبہ شروع کیا. اب اس بلین ٹری منصوبے کو پوری دنیا جو ہے اس کو فالو کر رہی ہے. سعودی عرب اس کو فالو کر رہا ہے اور دیگر ممالک اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اب جو ہے برطانیہ وہ بھی اس کو فالو کرنے پہ آ گیا ہے. اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وزیر اعظم عمران خان کے شجرکاری کے منصوبے کو، بلین ٹری منصوبے کو اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی اس کو فالو کریں گے اور ہم بھی اپنے ملک میں اس کو لے کے آئیں، کیونکہ اس سے ماحولیات کی جو آلودگی ہے اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ پوری دنیا کو درپیش ہے، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. لہٰذا انہوں نے وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو وہ سیلوٹ کرتے ہیں اس مسئلے پہ. تو پاکستان کا ساتھ ساتھ سافٹ امیج بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ان معاملات پہ. پھر ایک اور چیز ہے جی، اور وہ بھی لوکل خبریں. شوکت ترین صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ان کو سینیٹر بنایا جانا تھا اور اس کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسحاق ڈار کو فارغ کرنا تھا، ان کو ڈی سیٹ کرنا تھا اور ان کی جگہ پہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانا تھا تاکہ وہ وفاقی وزیر کے عہدے پہ براجمان ہو سکیں، کیونکہ ابھی تک
وہ وفاقی وزیر تو ہیں لیکن وہ 6 ماہ تک وفاقی وزیر رہ سکتے ہیں بغیر منتخب ہوئے، یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر بنے بغیر وہ 6 ماہ تک رہ سکتے ہیں، اور اگر 6 ماہ میں وہ سینیٹر نہ بنے تو وہ پھر وفاقی وزیر نہیں رہ سکیں گے، وہ ایڈوائزر بن سکتے ہیں البتہ۔ تو یہ چیز اس کو حل کرنے کے لیے تو اب معاملہ ہوا ہے شوکت ترین کو روکنے والا۔ شوکت ترین کو کس سے خطرہ ہے؟ شوکت ترین کو خطرہ ہے جی جہانگیر ترین گروپ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک JKT کے ساتھ معاملات حتمی طور پہ فائنل نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی بات پہ قائم ہیں، اور ان حالات میں اگر شوکت ترین صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا اور اسحاق ڈار کو ڈی سیٹ کیا گیا، تو اگر JKT گروپ نے تعاون نہ کیا اور ایبسنٹ ہوئے یا ووٹ نہ دیا یا ووٹ خراب کر دیا، تو ایسی صورت میں یہ سیٹ حکمراں اتحاد لوز کر سکتا ہے، PTI لوز کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک خدشہ ہے جس کی وجہ سے ان کا سینیٹر بننا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ تو انتظار کیا جا رہا ہے بجٹ کا کہ پہلے بجٹ منظور کروا لیں، اس دوران دیکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں معاملات جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے جی افغانستان کا۔ اور اب جو پاکستان شرائط نہیں مان رہا، پاکستان مسلسل انکار کر رہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے، افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان نے کسی قسم کا نہ تو فوجی اڈا دینا ہے اور نہ ہی اپنی سرزمین سے امریکہ کو ڈرون کی جو اڑان ہے وہ بھرنے دینی ہے، اور نہ ہی ہم اپنی سرزمین امریکہ کو اس لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرے، یہاں سے ڈرون اڑائے اور افغانستان میں یا کسی اور ملک میں حملے کرے۔ تو پاکستان کی اب تک کی یہ پالیسی ہے، اور پاکستان اب تک اس دباؤ کو فیس کر رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو مسلسل بتا چکا ہوں، اس لیے ہم اس میں ریپیٹیشن میں جائیں گے، اور وجہ ایک ہی ہے ان شارٹ کہ اس ریجن میں امریکہ کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں مل رہا جہاں پہ بیٹھ کے وہ اس ریجن کو کنٹرول کر سکے۔ وسط ایشیائی ریاستیں انکار کر چکیں، اور پاکستان پہلے ہی انکار کر چکا، پہلے وہ اپنے فوجی اڈے واپس لے چکا ہے۔ ایک شمسی ایئر بیس تھا اور ایک شہباز ایئر بیس تھا، یہ دونوں 9/11 کے بعد، جو بار بار 9/11 کے بعد ایک ایگریمنٹ کی بات کی جاتی ہے، اور وہ ہے کہ ایئر سپیس کا اور زمینی استعمال کا، تو اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ 9/11 کے بعد کی تھی، اور وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے مشروط تھی۔ اب وہ تو ہو گیا ہے پیس ایگریمنٹ، اور ویسے بھی 2011 میں وہ سب کچھ بوریا بستر لپیٹ دیا گیا تھا اور وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس بارے میں سٹوریز چھپ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ عالمی ذرائع ابلاغ اس کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، اور اس کا اس کی ایک اسٹریٹجی ایک ہوتی ہے پلس چیک کرنا، اور خبریں فلوٹ کر کے، خبریں دے کے، فلر چھوڑ کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا رسپانس آتا ہے۔ ایون آپ حیران ہوں گے کہ وائس آف امریکہ نے باقاعدہ طور پہ خبر نشر کی، وائس آف امریکہ میں خبر نشر کی، پرنٹ میڈیا میں تو شائع ہوئی، الیکٹرانک میڈیا پہ اس نے باقاعدہ طور پہ نشر کی کہ جی پاکستان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ تو جب کہ گراؤنڈ پہ ایسی ہرگز کوئی چیز نہیں تھی، اور اب وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں، جو ہے ہمارا اپر ہاؤس ہے، سینٹ میں باقاعدہ طور پہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جناب ایسی کوئی انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ نہ ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی انگیجمنٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ اب اس میں وہ بار بار جو بات آتی ہے کہ جی وہ 2001 میں جو ایک ALOC کہا جاتا ہے، اور دو ٹرمز بولی جاتی ہیں، ایک ایئر سپیس کی اور دوسری بولی جاتی ہے
ज़मीनी इस्तेमाल की, तो उसमें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आई थिंक इसको बोलते हैं, तो ज़मीनी रास्ते की इजाज़त, तो वो सारी चीज़ें उसकी भी कैटेगोरिकली अब पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं हो रहा, ना ही अमरीकी हुक्काम की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई है, पेंटागन की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से या उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वो ख़बरें छोड़ रहे हैं, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका में दे दी, कभी BBC को दे दी, कभी वाशिंगटन पोस्ट में, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में ये ख़बरें छोड़ रहे हैं ताकि ज़रा चेक करें, माहौल भी बनाएं और रिएक्शन भी चेक करें। तो जब रिएक्शन जाता है तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है यहाँ का थोड़ा सा वीक सिस्टम है हमारे लोग और हमारी पोजीशन इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा उठाती है और उसको क्या कहना चाहिए, उसके वो चिंगारी में ऑयल तेल फेंकने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद कर चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद कर चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ख़ुद कर चुके हैं। अब इन्होंने जाना है जी, सितंबर का इन्होंने कहा था। पहले तो हुआ ये है, बैकडोर पे क्या हुआ, बैकडोर पे हुआ ये है कि इन्होंने प्रेशर, एक तो ट्रंप चले गए एग्रीमेंट करके, ज़ल्म खलीलज़ाद वही हैं, और बाइडन इंतज़ामिया ने ये तासुर देने की कोशिश की, यानी कि नफसियाती तौर पे अफ़गान तालिबान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की कि जी वो तो ट्रंप ने किया था एग्रीमेंट, वो छोड़ दें, हम नई एंगेजमेंट्स के साथ इसको रिव्यू करेंगे। जब अफ़गान तालिबान ने इस पे बिल्कुल टोटली इनकार कर दिया और वो डट गए और उन्होंने अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी, न सिर्फ जंगी तैयारियां बल्कि उन्होंने फिज़िकली प्रैक्टिकली करके बता दिया। जब उस तरफ से फुल स्ट्रिक्टनेस हुई तो तब बाइडन इंतज़ामिया ने भी एक वो क्या कहना चाहिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उन्होंने ये किया कि जी 1 मई के बजाय उन्होंने कहा 1 मई से सितंबर में 11 सितंबर तक 9/11 जिसको कहते हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन अब ये निकल रहे हैं जुलाई में, जुलाई का भी ये बता रहे हैं। अगर हमें ये जुलाई का बता रहे हैं और बाकी लोगों को, और जो यहाँ पे वहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये जुलाई से भी पहले निकलने का इरादा रखते हैं और उसके बाद हालात ख़राब होने का इम्कान मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान इस बारे में, तो ये मीडिया के ज़रिए एक मीडिया जंग चल रही है और मीडिया कैंपेन चल रही है, मीडिया ट्रायल समझें वो हो रहा है, तो इसके ज़रिए ये सारी बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से अब ये चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ। और ना सिर्फ चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ बल्कि कुछ और अमेरिकन जो हैं अब वो भी आ रहे हैं और डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी पाकिस्तान को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को इंसेंटिव देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा जो हथियार था मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि माजी में पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ जो हमारी एंगेजमेंट्स रही हैं उसमें कोई इतना अच्छा तजुर्बा नहीं रहा, और 9/11 के बाद तो ख़ास तौर पे ये कोई हमारे यहाँ वो प्रेशर डू मोर की पॉलिसी, तो उससे ज़ाहिर है एक हालात होते हैं वहाँ से निकल गए। अब पाकिस्तान के यहाँ डू मोर वाला काम नहीं है, तो अब पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट और आपस में उनका मामला चाइना, रूस, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सब हो गए हैं आपस में फिट। तो सूरत हाल क्या है, अब ज़रा थोड़ा सा कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं गैर मामूली किस्म की, लिहाजा हमारे पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और न सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है बल्कि बहुत ज़्यादा उसको सीक्रेट भी रखा जाएगा, मूवमेंट को, VVIP मूवमेंट उनको सीक्रेट रखा जाए। और अगर पहले सिक्योरिटी थी फ़र्ज़ करें एक स्टेप, तो अब ये 4 टाइम्स उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हमारी सियासी क़यादत भी, हमारी अस्करी क़यादत भी। उसकी वजह यह है कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और हमारी अस्करी क़यादत, फ़ौजी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऐसा कोई
اقدام یا ایسا کوئی سٹیپ نہیں لینا چاہتے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ایسا کوئی دباؤ قبول نہیں کرنا چاہتے کہ جس کا خمیازہ ہمیں اگلے 20 سال بھگتنا پڑے۔ اس کی ریزن ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن ہے کہ سوائے اس وقت امریکی مفادات کے اور امریکہ کے ساتھ انڈیا ہے۔ انڈیا بہت خاموش ہے جی، اور نہ صرف خاموش ہے بلکہ بہت زیادہ محتاط بھی ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ماحول بنتا ہے۔ تو وہ جو پلڑا بھاری ہوگا انڈیا اسی پلڑے میں جائے گا، اور انڈیا صرف اور صرف یہاں پہ کہ یہاں کے سارے ریجنل پلیئرز ایک طرف، رشیا، چائنا دونوں جو مین، اس کے ساتھ پاکستان، پھر ایران، اور اب تو افغان جو ہے، افغان حکومت بھی، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے جو پاک چین اور روس اور پاکستان، چائنا، روس اور افغانستان کا ایک ڈکلیریشن آیا مشترکہ طور پہ 8 نکاتی، اس کے بعد پھر اب افغان حکومت میں کچھ ایسے موجود ہیں جو ادھر سے ہدایات لیتے ہیں باہر سے، اور ان میں سے ایک ہیں مشیر ہیں ان کے قومی سلامتی کے۔ اب یہ جو پاکستان کی طرف سے بہت ہی سٹینڈ لیا جا رہا ہے اور انکار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اپنے طور پہ پاک افغان بارڈر پہ بھی، اپنی سیکورٹی فورسز پہ بھی پوری توجہ دے رہا ہے، نہ صرف پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ، اور کراچی بڑے شہر اور ادھر اسلام آباد میں بھی اس کو سیکورٹی اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے جی، اور اگلے 3-4 مہینے کافی امپورٹنٹ بھی ہیں، سینسیٹیو بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اس کا انٹرنل پالیٹکس پہ بھی اس کا کافی اثر پڑے گا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ افغانستان کے مشیر قومی سلامتی یہ ہیں جی، مشیر ہیں حمداللہ محب۔ اب ان کی طرف سے، کیونکہ جیسے ادھر ہیں جی باہر پہ پے رول پہ ہوتے ہیں، تو ادھر بھی پے رول پہ موجود ہیں، ویسے تو پورے کے پورے پے رول پہ محب جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں انتہائی سخت اور چیپ زبان استعمال کی ہے، نازیبا گفتگو کی ہے، اور پاکستان، اور تکلیف وہی ہے، وہ تو صرف ایک مہرے ہیں، اور کیا کہنا چاہیے ماؤتھ پیس ہیں کسی کے، اور اس ماؤتھ پیس نے پاکستان پہ کافی تنقید کی اور پاکستان کو بحیثیت ریاست کے نازیبا گفتگو کی، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس کو اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ آج کے بعد افغانستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا سفارتی سیاسی تعلق نہیں رکھا جائے گا پاکستان کی طرف سے، کیونکہ وہ کافی آگے چلے گئے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ سچویشن اس وقت بن رہی ہے، تو آپ بھی دعا کریں کہ ہماری جو اس وقت کی قیادت ہے اللہ تعالیٰ ان کو سٹیبل رکھے اور ان کو کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔